الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں، عزیز بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بہترین چیز پر انسانیت کے لیے پیدا فرمائی ہے، وہ ہماری جسم کی تندرستی کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے وہ ہے شہد۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا، کہ نکلتا ہے یہ شہد مکھیوں کے پیٹوں سے، شراب مختلف الوانہا، ایسا مشروب ہے، ایسی پینے کی چیز ہے جس کے رنگ الگ الگ ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، فیہ شفاء للناس، چاہے کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر ایک کے لیے ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو شفا کس چیز سے ہے، اس بارے میں دونوں قول ہے۔ اکثر کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلق رکھا ہے تو شفا ہر چیز سے ہے، لیکن یہ شفا کی چیز شہد یہ اصلی ہم خرید نہیں پا رہے ہیں، ایک ہماری غلط فہمی کی وجہ سے۔ وہ غلط فہمی ہے شہد کا جمنا۔ میں بھی جب اس کاروبار میں، اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا تو میں جب شہد خریدتا تھا تو پہلی شرط تھی جس سے میں خریدتا تھا کہ فریج میں رکھوں گا، ڈیپ فریج میں رکھوں گا، اگر نہیں جمے گا تو پیسے دوں گا ورنہ شہد واپس کر دوں گا، بلکہ یوں کہ کل آنا، چیک کرنے کے بعد کل خریدوں گا۔ لیکن جب شہد کا کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے لگایا، دین کی خدمت میں اللہ نے لگایا، تو دین کی خدمت میں تنخواہ الحمدللہ نہیں لیتا ہوں اور گھر خرچ لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار میں بھی لگایا۔ اپنی نگاہوں کے سامنے مسلسل 2 سال شہد اترواتا تھا۔ میں خود جاتا تھا اپنی گاڑی میں اپنے برتن کو لے کر، اور شہد بھی میرے گھر پر پیکنگ ہوتا تھا۔ تو ان شہدوں کو، جس کو میں نے مسلسل 2 سال کئی مرتبہ اتروایا، ہزاروں ٹن میں نے بیچ ڈالا، تو ان شہدوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے جمتا ہوا دیکھا۔ دھوکہ ہو سکتا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ، لیکن مسلسل 2 سال میں 50 مرتبہ میں گیا ہوگا، جس میں میں شہد خود اتروا کے لایا تھا، اور ان شہدوں کو ٹھنڈی کے موسم میں اے سی میں، فریج میں جمتا ہوا دیکھا۔ اور جمنے میں بھی یہ بات عجیب ہے، وہ دیکھنے میں شکر ہی معلوم ہوتی ہے، شکر کے باقاعدہ دانے معلوم ہوتے ہیں، آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، لیکن اس شہد کو جو جمع ہوا تھا اس کو پگھلایا گیا، اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو شکر کا بالکل ذائقہ اس میں نہیں آیا۔ جیسے گرم پانی کے اندر میں شہد ڈال کے پیتا ہوں تو جو لیکوڈ کا ٹیسٹ آتا ہے وہی اس جمے ہوئے شہد جو گھی کی طرح لگتا ہے اس کو ڈال کے پانی میں پگھلا تو اس کا بھی وہی ٹیسٹ آتا ہے۔ اور لوگوں میں یہ بات ہے کہ جو جمے وہ نقلی ہے، وہ یہ گڑ ہے، وہ یہ شکر ہے، اور لوگوں کی غلط فہمی بھی بالکل صحیح ہے کہ دیکھنے میں گڑ اور شکر ہی لگتا ہے۔ سفید جمع ہوا ہوگا تو شکر لگے گا، کالا اور کافی رنگ کا، کتھائی رنگ کا جمع ہوا ہے تو گڑ لگتا ہے۔ لیکن جس کاروبار میں آیا کئی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تو مجھے 5 کتابوں میں اس شہد کی بات ملی کہ شہد کا یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ شہد وہ جمتا ہے۔ تو شہد جمنے کی بات کو ہم کو قبول کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم اصلی شہد کھا سکتے ہیں۔ حکیموں سے پوچھا، ہمارے پرانے اساتذہ، ان کو بھی پوچھا کہ شہد جمتا ہے تو شہد جمع
कोई बुरी चीज़ नहीं है, और शहद जमने को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। इससे कंपनी मजबूर होकर इसमें एंटीबायोटिक दवा डालती है ताकि शहद जमे नहीं, बल्कि केमिकल्स डालती हैं। शहद को उबालती हैं, गरम करती हैं। गरम करने की वजह से उसके अंदर से तमाम जो मुफीद मादे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और एंटीबायोटिक को नुकसान करता है। उसकी भी आपको क्लिप भेजूँगा कि जितनी शरीयत सरकार इजाज़त देती है उससे ज़्यादा उसमें एंटीबायोटिक डाला जाता है। बहरहाल तो ये शहद के मुतालिक और भी मेरे पास दलील हैं। ये दलील ये है कि भाई हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं, नारियल का तेल, वो जम जाता है। तो कभी हमने ये कहा कि नारियल का तेल डुप्लीकेट है? हम जानते हैं कि तेल है, इसकी खासियत है जमना, इसकी फितरत है। तो शहद की भी ये फितरत है कि वो जमता है। इसी तरह चर्बी वाली तरकारी वो सालन होता है, पाए की वगैरह की, वो भी जम जाती है, तो हम उसको गर्म करके यूज़ कर लेते हैं। तो शहद को भी इसी तरह गर्म कर मामूली सी उसको हरारत देकर पिघलाकर उसको गर्म करके यूज़ कर लिया जाए। वो हर बोतल में मैंने लिख दिया है कि असली शहद कभी न कभी जमता है। ये माल का आयब मैंने ज़ाहिर कर दिया है, आपको एना शहद की हर बोतल पर मिलेगा। बहरहाल तो इसके और भी मेरे तजर्बे के अलावा और भी वीडियोस हैं जो यूट्यूब से मैंने जमा किए हैं। 3-4 वीडियो में यही बात बताई गई है कि इंडिया के लोग जमा हुआ शहद पसंद नहीं करते हैं, तो लिहाजा ये जमा हुआ शहद वो जो जमता है, वो बल्कि जम चुका होता है, उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। और जमा हुआ शहद को बेहतर समझा गया है कि सयाल बहता हुआ शहद और जामिद जमा हुआ शहद, इन दोनों में जामिद को बेहतर करार दिया है। तो बहरहाल ये उम्मत की बहुत बड़ी गलत फहमी है जिससे हम शिफा के मुफीद चीज़ से महरूम हैं। और कंपनी का जो नहीं जमता उसको खूब यूज़ करते हैं। कंपनी का शहद तो सिर्फ है, तमाम मादे मुफीद इसमें ख़त्म कर दिए गए, उसको उबाल कर गर्म करके, बल्कि से दवाइयाँ और केमिकल्स एंटीबायोटिक डालकर उसको फ़ायदे के बजाय नुकसान देह बना दिया गया है। तो इससे हमारे बहुत से उलमा शहद बेचते हैं, आपके इलाके में भी होंगे, आप उनसे उलमा से ख़रीदें। जो लोकल आदमी होते हैं उनसे आप ख़रीदें, इंशाअल्लाह वो शहद असली होता है। अल्लाह ताला हमारी इस गलत फहमी को दूर फरमाए। इमरान इस्माइल मेमन, सूरत।